بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چیئرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل جناب صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب کو یہاں خوش آمدید ہم کہتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے۔ الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنے کینڈیڈیٹ پورے ملک سے منتخب ہوئے ہیں وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ ہمارا کلیم یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل اسمبلی میں 180 کی سیٹوں پہ ہم جیت چکے ہیں، لیکن جتنے کینڈیڈیٹس آلریڈی نوٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اور جو ہمیں ہے کہ ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ تھے جن سرکمسٹانسز میں انہوں نے الیکشن لڑا اور ان کو یہ کنسیڈر کیا گیا کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے، جو کہ ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ایفیلیٹڈ تھے، نامینیشن فارم بھی پاکستان تحریک انصاف کا تھا، ٹکٹس بھی ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ایشو ہوئے تھے اور ان کو ٹکٹ ایشو ہونا تھا، نشان پاکستان تحریک انصاف کا بلہ الاٹ ہونا تھا، لیکن آخری دن جس وقت فیصلے سے پہلے ہی ان کو آزاد نمائندگان کی نشانات الاٹ ہوئے تھے، ان پہ جتنے نمائندگان نے الیکشن لڑا ان سب کو پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ کیا اور الحمدللہ بڑے تعداد میں ساروں صوبوں میں وہ جیتے۔ اب الیکشن کمیشن کی نظر میں یا ادروائز جی ان کو آزاد کینڈیڈیٹ سپورٹڈ بائی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ابھی تک 3 نوٹیفیکیشنیں ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن 16 تاریخ کو، دوسرا نوٹیفیکیشن 17 اور لاسٹ نوٹیفیکیشن 18 تاریخ کو ایشو ہو چکا ہے۔ ان نوٹیفیکیشن کے مطابق آزاد کینڈیڈیٹ نے ود ان 3 days جوائن کرنا ہوتا ہے کسی پارٹی کو۔ آپ کو کے علم میں پہلی بھی اس پہ بحث ہوتی رہی ہے، لیکن ہمیں بہت خوشی ہے اور ایک بہت ہارمونی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہمارے ہاں مولانا علامہ ناصر صاحب ہے اور حامد رضا صاحب دونوں بیٹھے ہیں۔ ہم نے کل بھی ایک مشاورتی میٹنگ کی تھی، علامہ ناصر صاحب کی طرف ہم گئے تھے اور ہماری تفصیل سے مشاورتی میٹنگ وہاں ہو چکی تھی۔ سب کی کنسنسس سے اور سب کے مشورے سے، کیونکہ یہ ہمارا اتحاد اس ملک کے لیے ہے اور ہمارا جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس تھا وہ اس ملک کے لیے تھا، اس کی ڈیموکریسی کے لیے تھا اور ہم نے اس سخت حالات میں ایک دوسرے کو کھندا دینا تھا تاکہ ہم آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں۔ اب جب کہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے ہمارے، وہ چاہے پروونشل اسمبلی میں ہیں پنجاب کے، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے پی کے میں ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہیں، اب کنسنسس کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس وہ نیشنل اسمبلی میں اور وہ پروونشل اسمبلی پنجاب اور پروونشل اسمبلی کے پی کے انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل کو ایز اے پارٹی جوائن کریں گے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ اپنے ایفیڈیوٹ کل جمع کرا چکے ہمارے پاس اور آج میں ان سب کی کنسنٹ کے ساتھ اور ان کی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آزاد سپورٹڈ جن کو آزاد کینڈیڈیٹ کہا جاتا ہے وہ ہم باضابطہ طور پہ ان کے سنی اتحاد کونسل کو اسمبلی میں جوائن کریں گے اور اس کے پلیٹ فارم پہ ہمارا یہ ہم جمع کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ انما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب۔
खुदावंद मुताल डट जाने वालों को, सब्र करने वालों को जो अजर देगा वो बगैर हिसाब के होगा। पाकिस्तान की तारीख में पीटीआई के वर्कर्स ने, लीडरशिप ने सब्र करने की, मुकावमत करने की, डट जाने की एक तारीख रकम की है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से हुकूमत को गिराया गया आलमी एजेंडे के तहत, और उनके दाखिल में जो घुस बैठिए थे उन्होंने सहूलतकारी की और एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर पूरे मुल्क को बहरान का शिकार किया और जुल्म और सितम की इंतहा की। तमाम गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम किए गए और हथकंडे किए गए कि लोगों को डरा दें, खौफजदा कर दें, मायूस कर दें और इस तरह से उनका जो एपिसोड है वो कामयाब हो जाए। उनकी मिस कैलकुलेशन थी, उन्होंने पीटीआई की लीडरशिप को नहीं पहचाना था, आवाम को नहीं पहचाना था, जिसके नतीजे में उनका हर कदम उन्हें दलदल में लेके जाता गया। वो साथ साथ पाकिस्तान को भी डुबोने की पूरी कोशिश करते रहे। इंतजार था इलेक्शन का, गैर आईनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया, गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया और जब मुनक्किद करने का वक्त है तो आप देखें कितने बेढंगे अंदाज से, कितने गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से इलेक्शन को उन्होंने मुनक्किद किया। आप जानते हैं कि लीडरशिप को प्रेशर डाला, जाली पर्चे काटे गए, औरतों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया, 10-12 हजार जवान प्रेशर डाले गए, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, कैंडिडेट्स को उठाया गया ताकि लोग डर जाएं, खौफजदा हो जाएं। लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया, केसेस जाली बनाए गए और उसके बाद ताकि मायूस हो जाएं जेलों में डाला गया, सजाएं देना शुरू कर दी और इसी तरह से निशान छीन लिया। आजाद उम्मीदवारों को भी डराया गया, धमकाया गया ताकि कई निशान होंगे, लोग धोखा खा जाएंगे, ना उम्मीद हो जाएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन लोगों ने उनकी स्ट्रेटजी को कि कम से कम लोग शरीक हों, मायूस हो जाएं, इलेक्शन में भरपूर तरीके से शिरकत करके उनको नाकाम बनाया, नामुराद बनाया। और फिर आपको पता है कि 8 के बाद जो रात आई वो धांधली की रात थी, यानी लोगों ने 8 को जो वोट डाले थे वो, और जो फिर रात 12 बजे के बाद वोट डाले गए वो इसलिए डाले गए थे ताकि लोगों के मैंडेट को बुलडोज किया जाए, चोरी किया जाए। ये गैर आईनी इकदाम है, गैर कानूनी इकदाम है और ये करने वाले आज तो कल जवाबदेह होंगे। पाकिस्तान के हारी, मजदूर, मजलूम जो भी है पाकिस्तान में, जिसको हुकूक नहीं मिले, हम उनके तर्जुमान होंगे और इंशाअल्लाह अजीज खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे, खूबसूरत गुलदस्ता बनेगा मुख्तलिफ अक़वाम का, लिसानियात का, मज़ाहिब का और मसाले का इंशाअल्लाह। और फकत यहीं ये हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे, हम सब जीतेंगे और वो हारेंगे जो पाकिस्तान को डुबोने वाले हैं, पाकिस्तान की कश्ती में सुराख करने वाले हैं। वो हारेंगे, हार उनका मुकद्दर है, उनके चेहरों पर लिखा हुआ है। 8 फरवरी को भी हारेंगे, आइंदा भी वो हारते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर आप सबको का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ लाएं और हम जब तक जिंदा है हम खान साहब के साथ हैं इस बयानिए पर और इंशाअल्लाह इससे एक कदम ही पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले गौर खान साहब का, चेयरमैन साहब का, उमर अयूब साहब का, मैं रऊफ हसन साहब का और खुसूसन राजा नासिर अब्बास साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत का और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अक्सर बातें चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब और मोहतरम राजा नासिर अब्बास साहब कर चुके हैं। 2-3 चीज़ें सिर्फ इस जगह पर वजाहत तलब हैं। नंबर 1 कि ये इत्तेहाद को आप ये समझें कि ये अब से नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद आज से 7-8 साल पहले से है। ये अब एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नया इत्तेहाद, तो उसके अंदर भी मैं ये बात वाज़िया कर दूं कि ये सिंगल हैंडेडली किसी का फैसला नहीं है। ये फैसले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, मजलिस इबादत मुस्लिमीन की क़यादत और फिर उसके बाद मोहतरम इमरान खान साहब से उसकी फ़ाइनल अप्रूवल, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो ये फ़ैसला बामी मुशावरत के साथ और इत्तफ़ाक़ राय के साथ किया गया है। दूसरी बात, हम कम अज़ कम वो ये 2 जमातें हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस, एक्सट्रीमिज़म और एक्सट्रीम एटीट्यूड्स की हमेशा मुखालफत की है। हम रवादारी के कायल हैं, अपना मसलक छोड़ो ना और किसी का मसलक छेड़ो ना, इसके फ़लसफ़े पर कारबंद हैं। हम किसी किस्म की मिलिटेंसी के ऊपर बिलीव नहीं करते। हम बैंड आउटलेट्स के हवाला से बहुत वाज़िया मौक़िफ़ रखते हैं।
تو یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی لائے ہیں کہ جہاں پر تمام مسالک نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی اقلیتوں کا اکثریتی طبقہ فکر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور ایک اور بات واضح کر دوں کہ یہ تو ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہوگی جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی، لیکن ہمارا تعاون سنی اتحاد کونسل کا، مجلس وحدت مسلمین کا، عمران خان صاحب کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ غیر مشروط ہے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہے، اس لیے کہ جس ساتھی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، جس بھائی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، اگر وہ کرائسس کے اندر ہو اور ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہو تو کرائسس کے اندر آپ اپنے بھائی کا، اپنے ساتھی کا، اپنے دوست کا دست و بازو بنتے ہیں اور اس کے لیے آگے آتے ہیں. تو سنی اتحاد کونسل کے اندر جتنے بھی ممبران پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. I just want to make it clear in black and white کہ پالیسی عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی اور اس کے اوپر میمورنڈم بھی سائن ہو چکا ہوا ہے. میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے بھی اور ایک لاسٹ بات میں عرض کر دوں کہ پچھلے چند دنوں کے اندر ایک بڑا منفی پروپوگیٹ کیا گیا چیزوں کو اور پروپیگنڈا کیا گیا. میں اس موقع پہ کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کو پروموٹ کرنے والی، ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنے والی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے اور اس کا ہرکارہ اول رانا ثناءاللہ ہے. یہ جو جان بوجھ کے ایک ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی گئی ان دا لاسٹ 72 آورز، اس کے پیچھے رانا ثناءاللہ کا ماسٹر مائنڈ تھا. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح، اور دیکھیں فلسفہ کیا ہے ریاست مدینہ کا، ہم وہ دو مذہبی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہیں. نظام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے اور اسی وجہ سے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آج جس طریقے سے آپ نے اتحادی امت کا مظاہرہ دیکھا اور اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو، چیئرمین صاحب کو، سیکرٹری جنرل صاحب کو، تمام ذمہ داران کو اور خصوصاً عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سیکٹیرینزم سے، انہوں نے ایکسٹریمزم سے، انہوں نے مسالک کی وابستگی سے، انہوں نے تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر ایک نئے پاکستان کی جو بات کرتے تھے آج اس کی حقیقی امپلیمنٹیشن آپ کے سامنے ہے. میں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کا، میں چیئرمین صاحب کا، سیکرٹری جنرل صاحب کا، میرے بھائی رؤوف حسن صاحب کا اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا اور دعا گو بھی ہوں اللہ رب العزت سے کہ جس استقامت کے ساتھ ہماری جماعت، ہمارے ساتھی اور ہم تمام لوگ حق اور سچ کے موقف کے اوپر کھڑے رہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی استقامت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے. بہت شکریہ.